बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की ज़ात पाक का बहुत बहुत शुक्र है जिसकी इज़्ज़त और अज़मत के सदक़े में अच्छे और नेक काम पूरे होते हैं। अस्सलामु अलैकुम। बृहन्मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग के तहत जारी वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर की जानिब से पेश होने वाले ई लर्निंग सेशन में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके मौलमा मैमुना शेख। तो आइए आपके तालीमी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और शुरू करते हैं आज का हमारा सेशन। पंजुम जमात के सेशन में आज हम माहौल का मुताला हिस्सा दुआम में पत्थर का ज़माना, हजरी अहद, पत्थर के हथियार इस मौजू से मुताल्लिक मालूमात हासिल करेंगे। तो आज हमारा मौजू है पत्थर का ज़माना, स्टोन एज। पिछले सबक में हमने इर्तिकाई अमल का मफ़हूम समझा। इंसानी इर्तिका और तरक्की के मुख्तलिफ मराहिल का हम मुताला कर रहे हैं। हम जानते हैं कि इब्तदाई इंसान ने अपने हाथों का इस्तेमाल करके मुख्तलिफ हथियार बनाना शुरू किया। हथियार बनाने के लिए इब्तदाई इंसान ने किन चीज़ों का इस्तेमाल किया, उसने किस तरह ये हथियार बनाए और किस किस्म के हथियार बनाए, इन सब के मुतालिक आज हम मालूमात हासिल करेंगे। सबसे पहले सबक के अहम निकात पर एक नज़र डालते हैं। 6.1 ज़रूरत के मुताबिक हथियारों की शक्लें और किस्में। 6.2 पत्थर के ज़माने के हथियार। इसके तहत हम पत्थर का कदीम ज़माना, पत्थर का वस्ता ज़माना और पत्थर का जदीद ज़माना समझने की कोशिश करेंगे। आज के सेशन में सबसे पहले हम देखेंगे कि इब्तदाई इंसान ने ज़रूरत के मुताबिक जो हथियार बनाए, उन हथियारों की शक्लें और किस्में कौन सी थीं। फर्ज कीजिए हमें ज़मीन में कोई चमकदार चीज़ धंसी हुई दिखाई देती है, तब हम उसे बाहर निकालने के लिए क्या करेंगे? शायद हम उसे उंगलियों से कुरेदने की कोशिश करेंगे। इसमें कामयाब न हो तो कोई सख्त टहनी तलाश करके उस टहनी से कुरेद कर देखेंगे। इसमें भी नाकाम रहे तो कोई छोटा सा नोकदार पत्थर तलाश करके लाएंगे कि इससे तो ज़रूर काम बन जाएगा। उससे भी काम ना हो सके तो हमें लोहे की सलाख लानी होगी। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। इंसान अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम वसाइल कहते हैं। तो वसाइल के सहारे इंसान अपनी ज़रूरतें पूरी करते हैं। काम की ज़रूरत के मुताबिक ही वसाइल का इंतखाब करना होता है। आइए इसे मुख्तलिफ मिसालों की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। अगर कोई कपड़ा सीना चाहे तो वो कौन सी चीज़ें इस्तेमाल करता है? कपड़े सीने के लिए सिलाई मशीन, सुई, धागा, कैंची, मेजर टेप, इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के बटन,
रंगीन धागे और भी बहुत सारा सामान जो सिलाई में मददगार साबित होता है। तो इस तरह कपड़े सीने के लिए इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और घर, दफ्तर या किसी जगह दीवारें, छत पेंट करना हो तब कौन सी चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं? बिल्कुल ठीक, दीवारें पेंट करने के लिए आप देख सकते हैं मुख्तलिफ किस्म के ब्रशेस, रोलर और रंगों का इस्तेमाल होता है। तो आप देख सकते हैं इन डिब्बों में मुख्तलिफ किस्म का पेंट रखा हुआ है, ब्रशेस हैं, रोलर हैं, रंगों का इंतखाब करने के लिए शेड कार्ड्स हैं। तो ये चीज़ें पेंटिंग के दौरान इस्तेमाल की जाती हैं। अब बढ़ई या जिन्हें हम कारपेंटर्स कहते हैं, वो मुख्तलिफ फर्नीचर बनाने के लिए कौन से औजार इस्तेमाल करते हैं? फर्नीचर बनाने के लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर हथौड़ी, कीलें और भी बहुत सारा सामान। तो ये सारी चीज़ें कारपेंटर्स इस्तेमाल करते हैं फर्नीचर बनाने के लिए। और अगर आप गार्डनिंग के शौकीन हैं तो आपको इन गार्डनिंग टूल्स का इस्तेमाल करना होगा। इसमें आप देख सकते हैं गार्डनिंग ग्लोव्स, स्पेड, गार्डनिंग फोक वगैरह शामिल हैं। किसान भी अपने खेतों में काश्तकारी के लिए मुख्तलिफ औजार और आलात का इस्तेमाल करते हैं। इनमें हल, कुल्हाड़ी और मौजूदा दौर में मुख्तलिफ किस्म की मशीनें, ट्रैक्टर वगैरह शामिल हैं। और कुकिंग करते हुए यानी खाना बनाते हुए आपने अपने अम्मी जान को मुख्तलिफ चीज़ें इस्तेमाल करते हुए ज़रूर देखा होगा। बावर्ची खाने में मुख्तलिफ किस्म के बर्तन, चम्मच, छुरी, प्लेटें और यहाँ तक के इलेक्ट्रिक आइटम्स भी होते हैं। मिक्सर ग्राइंडर है, टोस्टर है, जूसर है। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल होता है बावर्ची खाने में खाना बनाते वक्त। तो आपने देखा कि मुख्तलिफ काम अंजाम देने के लिए मुख्तलिफ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। मखसूस काम अंजाम देने के लिए कुछ ख़ास चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। यहाँ ये बात जहन में आती है कि काम की ज़रूरत के मुताबिक वसाइल का इंतखाब करना होता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वसाइल का इंतखाब किस तरह किया जाए। तो वसाइल के इंतखाब की बुनियाद ज़ैल की 4 बातों पर होती है। वसाइल की दस्तयाबी, कम से कम वक्त और कम से कम तवानाई का इस्तेमाल, ज़्यादा से ज़्यादा मुफीद और वसाइल के इस्तेमाल की मश्क से हासिल शुदा महारत। आइए इन बातों को तफसील से समझने की कोशिश करते हैं। वसाइल के इंतखाब की बुनियाद जिन 4 बातों पर होती है उनमें सबसे पहले है वसाइल की दस्तयाबी। हमारे आसपास कुदरती तौर पर बहुत सारी चीज़ें मौजूद होती हैं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि हम उन तमाम का इस्तेमाल करते ही होंगे। कुदरत से मिली बाज़ चीज़ों का इस्तेमाल करना हमने सीखा है। मसलन पानी की मिसाल आप ले लीजिए। तो कुदरत से जो वसाइल हमें दस्तयाब हैं उन्हें कुदरती वसाइल कहते हैं। इनके मुतालिक आप तफसील से इंशाअल्लाह ताला शशुम जमात में मालूमात हासिल करेंगे। तो जो वसाइल हमें दस्तयाब हैं हम उन्हीं का इस्तेमाल करके अपनी ज़रूरत को पूरा करते हैं।
قدیم زمانے میں انسان کو شکار کے لیے کوئی ہتھیار موجود نہیں تھے، اس کے پاس پتھر آسانی سے دستیاب تھا، لہٰذا اس نے اسی پتھر کا استعمال ہتھیار کے طور پر کیا۔ تو جو وسائل دستیاب تھے ان کا استعمال اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ وسائل کے انتخاب کی بنیاد جن باتوں پر ہوتی ہے ان میں دوسری اہم بات ہے کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی کا استعمال۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک ہی کام کو انجام دینے کے لیے یا ایک ہی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کئی وسائل دستیاب ہوتے ہیں۔ اب ہم کیا کریں؟ تو ہم ایسے وسائل کا انتخاب کرتے ہیں جن کے استعمال سے کم وقت میں کام مکمل ہو اور کم سے کم توانائی کا استعمال ہو۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل کھانا بناتے وقت سل اور بٹے کا استعمال نہیں کیا جاتا، کیونکہ اس میں وقت بھی بہت لگتا ہے، توانائی بھی بہت صرف ہوتی ہے۔ تو پھر ہم کیا استعمال کرتے ہیں مسالے پیسنے کے لیے؟ مکسر گرائنڈر کا استعمال کیا جاتا ہے زیادہ تر گھروں میں۔ اس کے علاوہ بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جن میں آج ہم وسائل کا انتخاب کرتے وقت اس بات کا خاص خیال رکھتے ہیں کہ کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی کا استعمال ہو۔ وسائل کے انتخاب کی بنیاد جن باتوں پر ہوتی ہے ان میں تیسری اہم بات ہے زیادہ سے زیادہ مفید۔ ہم ایسے وسائل کا انتخاب کرتے ہیں جو ہمیں زیادہ سے زیادہ مفید ہوں، جو ہمارے لیے کئی دفعہ کارآمد ثابت ہوں، ہم جن سے زیادہ فائدہ اٹھا سکیں۔ ہم ایسے وسائل کا انتخاب کرتے ہیں اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے۔ وسائل کے انتخاب کی بنیاد جن 4 باتوں پر ہوتی ہے ان میں وسائل کے استعمال کی مشق سے حاصل شدہ مہارت بھی شامل ہے۔ اب دیکھیں، جو وسائل دستیاب ہیں ہم ان کا استعمال کرتے ہیں، ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ ایسے وسائل جو کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی کا استعمال کریں ہم ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ جو زیادہ سے زیادہ مفید ہوں ان وسائل کا انتخاب کرتے ہیں اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ تو بار بار کے استعمال سے وہ وسائل استعمال کرنے کی ہمیں عادت ہو جاتی ہے، مشق ہو جاتی ہے، اور مشق ہونے سے اس وسیلے کے استعمال میں ہم مہارت حاصل کر لیتے ہیں، ہم آسانی سے اسے استعمال کر سکتے ہیں اور اپنا کام بہتر طور پر انجام دے سکتے ہیں۔ لہٰذا ہر بار پھر ہم اسی وسیلے کا یا انہی وسائل کا استعمال کرنا پسند کرتے ہیں۔ تو وسائل کے انتخاب کی بنیاد ان 4 باتوں پر ہوتی ہے۔ وسائل کی دستیابی، کم سے کم وقت اور کم سے کم توانائی کا استعمال، زیادہ سے زیادہ مفید، اور آخر میں وسائل کے استعمال کی مشق سے حاصل شدہ مہارت۔ چمپینزی جیسے بندر بھی سخت بیج یا سخت خول والے پھل توڑنے کے لیے پتھر کا استعمال کرتے ہیں۔ اسی طرح چونٹیوں کے گھروں میں سے چونٹیاں پکڑنے کے لیے ٹہنیوں کا استعمال کرتے ہیں۔ انسان بھی جانوروں کی ہڈیاں، پتھر، خشک لکڑیاں اور ٹہنیاں وغیرہ وسائل کا استعمال کرتا ہی تھا۔ مسلسل باریک بینی سے مشاہدے، تجربے اور قوت تخیل کی بنیاد پر یہ بات انسان کے ذہن میں آ گئی کہ لاٹھیاں، ٹہنیاں، ہڈیاں اور پتھر کو تراش کر ان سے کام میں مدد لی جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ یہ بھی سمجھ گیا
کہ ان چیزوں کو حسب خواہش شکل دی جا سکتی ہے۔ اب دیکھیں، پہلی بار جب ہم کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کے استعمال سے اچھی طرح واقف نہیں ہوتے کہ وہ چیز ہمارے کیا کیا کام آ سکتی ہے، ہم اسے کس طرح استعمال کر سکتے ہیں۔ مگر انسان نے جب ہڈیاں، پتھر، خشک لکڑیاں اور ٹہنیاں وغیرہ کا بار بار استعمال کیا تو مشاہدے، تجربے اور قوت تخیل کی بنیاد پر انسان کے ذہن میں یہ بات آ گئی کہ لاٹھیاں، ٹہنیاں، ہڈیاں اور پتھر کو تراش کر ان سے مختلف کاموں میں مدد لی جائے تو کام اچھے طریقے سے انجام پاتا ہے۔ اور یہ بات بھی وہ سمجھ گیا کہ ان چیزوں کو حسب ضرورت، حسب خواہش مختلف شکلوں میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے دیکھا کہ ہنرمند انسان کے باقیات کے ساتھ پتھر کے ہتھیار ملے۔ یہ ہتھیار ان باقیات کے آس پاس ملے، اس لیے کہا جا سکتا ہے کہ یہ اس نے ہی بنائے ہوں گے۔ گزشتہ سبق میں ہم نے مطالعہ کیا کہ سب سے پہلے براعظم افریقہ میں تنزانیہ اور کینیا، ان دو ملکوں کے آس پاس ابتدائی انسان کی موجودگی کے ثبوت دستیاب ہوئے۔ اس کی کھوج لگانے والے سائنسداں لوئس لیکی نے اسے ہومو ہیبلس نام دیا کیونکہ اس کے باقیات کے ساتھ اس کے بنائے ہوئے ہتھیار بھی ہاتھ لگے۔ یاد کیجئے، ہم پڑھ چکے ہیں لاطینی زبان میں لفظ ہومو کا مطلب ہوتا ہے انسان اور ہیبلس کا مطلب ہے ہاتھوں کا ہنرمندی سے استعمال کرنے والا۔ تو ہومو ہیبلس کا مطلب ہوا ہاتھوں کا ہنرمندی سے استعمال کرنے والا انسان۔ لیکن کیا وہ صرف پتھر کے ہتھیار ہی بناتا تھا؟ اس کا جواب نہیں میں دینا ہوگا، کیونکہ وہ دوسری چیزوں سے بھی ہتھیار بناتا تھا۔ اس کے باوجود انسان نے لاکھوں برس پہلے جو ہتھیار بنائے تھے ان میں سے پتھر ہی کے ہتھیار ملے ہیں۔ ہڈیوں کے ہتھیار شاذ ہی ملے ہیں، یعنی بہت ہی کم۔ برساں برس مٹی میں دبے رہنے کی وجہ سے ہڈیوں کی مکمل ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے۔ لاٹھیاں اور ٹہنیاں ختم ہو جانے والی چیزیں ہونے کی وجہ سے ان سے بنائے ہوئے اس زمانے کے ہتھیار عموماً ہاتھ نہیں آئے۔ یہی وجہ ہے کہ لاکھوں برس پہلے انسان نے جو ہتھیار بنائے تھے ان میں سے پتھر ہی کے ہتھیار ملے ہیں۔ ابتدائی انسان کے پتھر اور ہڈی سے بنائے گئے ہتھیار کچھ اس قسم کے ہوا کرتے تھے: گول پتھر کا توڑنے والا ہتھیار، چھینی جسے اسکریپر کہا جاتا ہے، تیسرا گول پتھر کا بڑا ہتھوڑا، یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پر، پھر پتھر کی پرتوں کو توڑنے والا ہتھیار، ہڈی کی بڑی سوئی، یہ دیکھیں یہ بڑی سی سوئی جو ہے یہ ہڈی سے بنائی ہوئی، اور آخر میں سینگ کے بنے ہوئے کدال جو کھودنے کے کام آتے ہیں، تو سینگ کی کدال کھودنے والا ہتھیار ہوا کرتا تھا۔ تو یہ ہیں پتھر اور ہڈی سے بنائے گئے ہتھیار جو ابتدائی انسان نے تیار کیے۔ ضرورت کے مطابق ہتھیاروں کی شکلیں
اور قسمیں جاننے کے بعد اب ہم جانیں گے پتھر کے زمانے کے ہتھیار۔ جس زمانے کے ہتھیاروں میں خاص طور پر پتھر کے ہتھیار ملتے ہیں اس زمانے کو ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ تو جس دور میں پتھروں کا استعمال ہوتا تھا اس زمانے کے ہتھیاروں میں خاص طور پر پتھر کے ہتھیار ہمیں ملتے ہیں، اس زمانے کو ہم پتھر کا زمانہ کہتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ پتھر کے یہ ہتھیار مختلف شکل اور قسموں کے ہوا کرتے تھے۔ ہتھیاروں کی شکل اور قسموں کی بنیاد پر پتھر کے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ وہ 3 حصے ہیں پتھر کا قدیم زمانہ، پتھر کا وسطی زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ۔ تو ہتھیاروں کی شکل اور قسموں کی بنیاد پر پتھر کے زمانے کو 3 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ پتھر کا قدیم زمانہ، پتھر کا وسطی زمانہ اور پتھر کا جدید زمانہ۔ پتھر کے زمانے کے ان تینوں حصوں کی معلومات ہم انشاءاللہ اگلے سیشن میں حاصل کریں گے۔ And it's activity time now۔ آپ کے لیے ایک آسان سی سرگرمی ہے، آئیے دیکھتے ہیں وہ سرگرمی کیا ہے۔ مناسب جوڑیاں بنائیے۔ یہاں مختلف پیشوں سے منسلک کچھ اشخاص آپ دیکھ سکتے ہیں اور جن اوزار اور آلات کا وہ استعمال کرتے ہیں ان کی جوڑی بنانی ہے۔ تو ہے نا یہ آسان سرگرمی؟ اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ نے پہچانا انہیں یہ کون ہو سکتے ہیں؟ یقیناً پہچان لیا ہوگا۔ تو آئیے اب ہم مناسب جوڑی بناتے ہیں۔ بائیں طرف سے آپ اگر دیکھیں تو یہ شخص کون ہے اور کس پیشے سے وابستہ ہے؟ یہ ڈاکٹر ہے، اور ڈاکٹر انجیکشن اور دوائی استعمال کرتے ہیں۔ تو ہم ڈاکٹر کے ساتھ اس تصویر کو لگائیں گے۔ دوسری تصویر کسی پینٹر کی ہے اور پینٹرز استعمال کرتے ہیں پینٹ برش۔ تیسری تصویر سے ظاہر ہو رہا ہے کہ یہ باورچی ہے، کک ہے۔ تو یہ گریٹر باورچی خانے میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا اس کی جوڑی ہم باورچی کے ساتھ لگائیں گے۔ اگلی تصویر کو دیکھ کر صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ ٹیلر ہے۔ تو سلائی مشین کپڑے سینے کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ اور یہ آخری تصویر ہے ابتدائی انسان کی، اور ابتدائی انسان نے پتھر کا استعمال کیا اپنی مختلف ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے، ہتھیار کے طور پر پتھر کا استعمال کیا۔ تو یہ ہیں صحیح جوڑیاں۔ آج کا ہمارا سیشن یہیں مکمل ہوا۔ انشاءاللہ اگلے سیشن میں ضرور ملیں گے۔ السلام علیکم۔